اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یورپ میں قدرت ثانیہ کے دور میں جماعت احمدیہ کی ترقیات پر ایک تائرانہ نظر۔ مضمون نگار جاوید اقبال ناصر، مربی سلسلہ جرمنی۔ خدا تعالی چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالی نے جب سے دنیا کو پیدا کیا تو اسی وقت سے ہی لوگوں کی اصلاح کے لیے انبیاء کو بھجوانے کا سلسلہ بھی شروع کیا، اور کرۂ ارض پر ہر جگہ اللہ تعالی نے اپنے رسل و انبیاء کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، جیسا کہ فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، سورہ فاطر آیت 25۔ اور کوئی امت نہیں مگر ضرور اس میں کوئی ڈرانے والا گزرا ہے۔ آج سے تقریباً 1500 سال قبل ایک ایسے وجود کا نزول ہوا جو کہ تمام دنیا کی تمام اقوام اور تمام مذاہب کے ماننے والوں کی طرف بھیجا گیا تھا، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور جس کا کام دنیا کے اطراف میں وحدانیت کو پھیلانا تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، سورہ سبا آیت 29۔ اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گزر جانے کے بعد اپنی امت میں ایک ایسے وجود کے آنے کی پیشگوئی فرمائی جس نے تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہادی و امام اور مسیح موعود بن کر آنا تھا، جس کے ہاتھ پر تمام دنیا کے بھٹکے ہوئوں نے اکٹھے ہو کر اسلام کے جھنڈے کو ہر جہت و اطراف میں لہرانا تھا۔ چنانچہ وہ وجود اپنے وقت پر آیا، اور اللہ تعالیٰ کے اذن و حکم سے مخلوق خدا کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنے کے لیے اس نے ایک درخت 23 مارچ 1899 عیسوی کو لدھیانہ میں لگایا، اور اس کوشش میں دن رات ایک کی کہ کسی طرح خدائے واحد کا نام دنیا کے کونوں تک پہنچایا جائے، تاکہ اس ثمرور درخت کی شاخیں دنیا کے کناروں تک پہنچ جائیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا خدا تعالی چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالی کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا، سو تم اس مقصد کی پیروی کرو۔ رسالہ الوصیت، روحانی خزائن، جلد 20، صفحہ 306 تا 307۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی شدید خواہش تھی کہ یورپ کے لوگ بھی آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام کے ذریعہ خدا تعالی کی ہستی کو پہچانیں۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا تو آپ کے کمرہ کا دروازہ زور سے کھٹکا، اور سید آل محمد صاحب امروہی نے آواز دی کہ حضور، میں ایک نہایت عظیم الشان فتح کی خبر لایا ہوں۔ حضرت صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ آپ جا کر ان کی بات سن لیں کہ کیا خبر ہے۔ میں گیا اور سید آل محمد صاحب سے دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ مولوی سید محمد احسن صاحب امروہی کا فلاں مولوی سے مباحثہ ہوا، تو مولوی صاحب نے اسے بہت سخت شکست دی اور بڑا رگیدا، اور وہ بہت ذلیل ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ اور مولوی صاحب نے مجھے حضرت صاحب کے پاس روانہ کیا ہے کہ جا کر اس عظیم الشان فتح کی خبر دوں۔ مفتی صاحب نے بیان کیا کہ میں نے واپس آ کر حضرت صاحب کے سامنے آل محمد صاحب کے الفاظ دہرا دیے۔ حضرت صاحب ہنسے اور فرمایا کہ ان کے اس طرح دروازہ کھٹکھٹانے اور فتح کا اعلان کرنے سے میں سمجھا تھا کہ شاید یورپ مسلمان ہو گیا ہے۔
مفتی صاحب کہتے تھے کہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت اقدس علیہ السلام کو یورپ میں اسلام قائم ہو جانے کا کتنا خیال تھا۔ سیرت المہدی جلد اول صفحہ 273۔ ایک جگہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، در حقیقت آج تک مغربی ملکوں کی مناسبت دینی سچائیوں کے ساتھ بہت کم رہی ہے۔ گویا خدا تعالی نے دین کی عقل تمام ایشیا کو دے دی اور دنیا کی عقل تمام یورپ اور امریکہ کو۔ نبیوں کا سلسلہ بھی اول سے آخر تک ایشیا کے ہی حصہ میں رہا اور ولایت کے کمالات بھی انہی لوگوں کو ملے۔ اب خدا تعالی ان لوگوں پر نظر رحمت ڈالنا چاہتا ہے۔ ازالہ اوہام حصہ دویم، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 377۔ ایک اور جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان الفاظ میں خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، نئی زمین ہوگی اور نیا آسمان ہوگا۔ اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا، اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا، کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہو جائیں گے اور وہی باقی رہ جائیں گے جن کے دل پر فطرت سے دروازے بند ہیں اور نور سے نہیں بلکہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں۔ مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ 304 305، ایڈیشن 1999۔ یوں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام تصویر کشی کو ناپسند فرماتے تھے، لیکن جب اس کی اجازت دی تو صرف اس لیے کہ یورپ کے لوگوں تک آپ علیہ السلام کا پیغام اس ذریعہ سے بھی پہنچایا جائے، جیسا آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے کہ آج کل یورپ کے لوگ جس شخص کی تالیف کو دیکھنا چاہیں اول خواہش مند ہوتے ہیں جو اس کی تصویر دیکھیں، کیونکہ یورپ کے ملک میں فراست کے علم کو بہت ترقی ہے اور اکثر ان کی محض تصویر کو دیکھ کر شناخت کر سکتے ہیں کہ ایسا مدعی صادق ہے یا کاذب، اور وہ لوگ بباعث ہزارہا کوس کے فاصلہ کے مجھ تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ میرا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، لہذا اس ملک کے اہل فراست بذریعہ تصویر میرے اندرونی حالات میں غور کرتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے یورپ یا امریکہ سے میری طرف چٹھیاں لکھی ہیں اور اپنی چٹھیوں میں تحریر کیا ہے کہ ہم نے آپ کی تصویر کو غور سے دیکھا اور علم فراست کے ذریعہ سے ہمیں ماننا پڑا کہ جس کی یہ تصویر ہے وہ کاذب نہیں ہے۔ اور ایک امریکہ کی عورت نے میری تصویر کو دیکھ کر کہا کہ یہ یسوع یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم، روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 366۔ دنیا تو عارضی و فانی ہے، ہر ایک نے ایک نہ ایک دن رخت سفر باندھنا ہے۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالی کی طرف سے واپسی کے اشارے آنے لگے تو آپ علیہ السلام نے اپنے بعد اپنے جانشین کے آنے کا ذکر کیا تاکہ الہی مشن کو دنیا کے کناروں تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ میں خدا کی مجسم قدرت ہوں اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ رسالہ الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 305 تا 306۔ یوں یہ بزرگ و برتر ہستی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس منادی اور بشارت کو لوگوں کے کانوں میں ڈالتے ہوئے الہی منشا کے مطابق 26 مئی 1908 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ یقیناً سچ ہی کہا گیا ہے آپ علیہ السلام کے لیے، یارو مسیح وقت کہ تھی جن کی انتظار، رہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے، آمد تھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا، صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے۔ لیکن آپ علیہ السلام کا لایا ہوا پیام و پیغام آپ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق آپ علیہ السلام کے جانشین و خلفائے کرام آپ علیہ السلام کے بعد مخلوق الہی کو پہنچاتے رہے اور قیامت تک پہنچاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اس دوسری قدرت نے بر اعظم یورپ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو پہنچانے کی بھرپور کوششیں کیں اور اس میدان میں ہر طور و طریقے اپنائے۔ کہیں تو مبلغین کو بھجوایا گیا اور کہیں مساجد کی تعمیر کا آغاز ہوا، بعض جگہ مشن ہاؤسز کے لیے پلاٹ خریدے گئے اور بعض جگہ پر بنے بنائے ہاؤسز
ان مقاصد کے لیے حاصل کیے گئے۔ جہاں پیغام حق کو پہنچانے کے لیے دورہ جات کیے گئے، وہاں پر احمدی احباب کی تعلیم و تربیت کے لیے مجالس سوال و جواب بھی منعقد کی گئیں۔ روحانی ترقی کے لیے جلسہ سالانہ شروع کیے گئے، جبکہ جسمانی قوتوں کی مضبوطی کے لیے اجتماعات کو فروغ ملا۔ کسی جگہ تبلیغ و دعوت اللہ کے لیے فلائرز تقسیم کرنے کا ارشاد ہوا، اور کسی ملک میں لٹریچر کی وسیع اشاعت کرنے کا مشورہ دیا جاتا رہا۔ ایک طرف ان ممالک میں قرآن کریم کے تراجم ان کی لوکل زبان میں کرنے کے لیے زبان دان کی مدد لی گئی، اور دوسری طرف مبلغین کو یورپین ممالک کی زبانیں سیکھنے کی خاص ہدایات جاری کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم الشان نعمت مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل کا آغاز بھی آپ علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ کے ذریعہ دنیا نے دیکھا، اور اس کے چینلز بھی پانچویں جانشین کے ہاتھوں سے یورپ کی سرزمین سے شروع ہوتے ہوئے دیکھے گئے، جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں۔ ایم ٹی اے کے ذریعے سے دنیا کے تمام ممالک میں اسلام کا حقیقی پیغام پہنچ رہا ہے۔ پہلے ایک زبان میں تھا اور ایک چینل تھا۔ اس وقت دنیا میں ایم ٹی اے کے 8 مختلف چینل کام کر رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں ایم ٹی اے اسٹوڈیوز بن گئے ہیں، جہاں سے ایم ٹی اے کے پروگرام جاری رہتے ہیں۔ اب ایک جگہ اسٹوڈیو نہیں، ہر جگہ بن چکے ہیں۔ ہر جگہ تو نہیں، لیکن کئی جگہ افریقہ میں بھی اور نارتھ امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی بن چکے ہیں۔ اگر ہم اپنے وسائل کو دیکھیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعہ بھی اسلام کا حقیقی پیغام پہنچ رہا ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 28 مئی 2021، الفضل انٹرنیشنل، 18 جون 2021، صفحہ 8-9۔ یورپ کی سرزمین کو یہ امتیاز اور فخر بھی حاصل ہے کہ یہاں سے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی کے ساتھ آن لائن و ورچوئل ملاقات کے نظارے بھی دنیا دیکھ رہی ہے۔ حضور انور اس بارے میں یوں فرماتے ہیں: اللہ تعالی نے خلافت سے تعلق قائم کرنے کے لیے ایک نیا رستہ بھی سمجھا دیا ہے، جو آن لائن ملاقات یا ورچوئل ملاقات کے ذریعے سے اس کووڈ کی بیماری کی وجہ سے سامنے آیا۔ اس ذریعے سے میٹنگیں بھی ہو رہی ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، جس سے براہ راست جماعتوں سے رابطہ ہو رہا ہے۔ لوگ خلیفہ وقت سے براہ راست رہنمائی لے رہے ہیں۔ میں یہاں لندن سے، کبھی افریقہ کے کسی ملک سے، کبھی انڈونیشیا سے، کبھی آسٹریلیا سے، کبھی امریکہ سے ملاقات کر لیتا ہوں، تو یہ سب خدا تعالی کی تائیدات کے نظارے ہیں۔ بس ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے فضلوں کے نظارے دکھا رہا ہے اور خلافت کے انعام سے جو ہمیں نوازا ہوا ہے، اس کا ہم نے ہمیشہ حق ادا کرنے والا بننا ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 28 مئی 2021، الفضل انٹرنیشنل، 18 جون 2021، صفحہ 9۔ جرمنی جماعت کو 100 مساجد بنانے کا ایک جلیل القدر ٹارگٹ دیا تو گیا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ کی زبان مبارک سے، لیکن اس کی تکمیل انشاءاللہ تعالی حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے دور مبارک میں ہو رہی ہے۔ یورپ میں کبڈی کے میچ کھیلنے اور دیکھنے کو ملے، اور کرکٹ کے کھلاڑیوں نے اپنے شوق پورے کیے، تو اسی دوسری قدرت کے زیر سایہ مجلس مشاورت کی ابتدا یورپ میں ہوئی، تو خلافت کے زیر سایہ اسائلم لینے والوں کو یورپ میں پناہ ملی، تو اسی کی برکت سے دور از قیاس باتیں نزدیک ہوتی ہوئی دنیا یورپ نے دیکھیں، تو اسی کے طفیل مختلف زبانوں کے ماہرین کے ڈیسک یورپ میں بنائے گئے، تو انہی کے ہاتھوں سے قرآن کریم کے تراجم یورپین ممالک کی زبانوں میں شائع ہونے کا کارنامہ جو ہوا، وہ بھی انہی بزرگان کے زیر نگرانی ہوا۔ بر اعظم یورپ کی زمین دعاؤں کی قبولیت کے بے شمار واقعات کی جب گواہ بنی، تو اسی وقت یورپ یا دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر ناانصافی ہوتی ہوئی نظر آئی، تو آپ علیہ السلام کے خلفائے کرام نے اپنے خطبات و خطابات میں اس کا کھل کر ذکر کیا اور اس کے خلاف آواز اٹھائی، جس کی واضح مثال بوسنیا میں ہونے والا ظلم ہے، جس کے خلاف حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ نے بہت کچھ کہا، بلکہ یہاں تک فرمایا اگر پاکستان کی گورنمنٹ جہاد کا اعلان کرے تو احمدی اس میں بھرپور شامل ہوں۔ چنانچہ آپ رحم اللہ نے فرمایا بوسنیا میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور بے انتہا مظالم ہو رہے ہیں، ان میں صرف اسلام وجہ ہے۔ چنانچہ مغربی قومیں بھی اور ان کے تمام نشریاتی ادارے بھی بار بار مسلمان کا ذکر کرتے ہیں اور قومی ذکر نہیں کرتے۔ چنانچہ بعض دفعہ بعض ناقدین نے ان کو متوجہ بھی کیا، انہیں کہا تم کیوں بار بار مسلمان کہتے ہو؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ بوسنیا کے خلاف سربز نے حملہ کیا ہوا ہے؟ تو جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں سربین اور بوسنین کی لڑائی نہیں
بلکہ بوسنین کے اسلام کی وجہ سے بوسنین سے نفرت کی جا رہی ہے، اور جس رنگ کے مظالم وہاں توڑے جا رہے ہیں وہ بلا شبہ ہٹلر کے دور کو بھی شرماتے ہیں۔ بعض ایسے جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے، دنیا کے ظلم کی تاریخ میں ایسے ابواب کا اضافہ ہو رہا ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے تھے یا سنے گئے تھے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 9 اکتوبر 1992، مطبوعہ خطبات طاہر جلد 11، صفحہ 706 تا 707۔ احمدیوں کو بوسنین کی مدد کے لیے جہاد میں شامل ہونے کی طرف توجہ دلائی، اور آپ رحم اللہ نے فرمایا، جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، اگر پاکستان کی حکومت ایسے جہاد کا اعلان کرتی ہے جس میں پاکستانی بھی شریک ہوں، تو میں تمام احمدیوں کو تحریک کرتا ہوں کہ وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور بتائیں کہ ہم اسلامی جہاد میں کسی سے پیچھے رہنے والے نہیں، بلکہ صفحہ اول میں آگے بڑھ کر لڑیں گے، اور یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ جب بھی اسلام کے تقاضے کسی جہاد کا اعلان کرتے ہیں یا جہاد کی تحریک اسلامی تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے، تو جماعت احمدیہ خدا کے فضل سے کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہی، بلکہ ہمیشہ آگے بڑھ کر قربانیاں پیش کی ہیں۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 9 اکتوبر 1992، مطبوعہ خطبات طاہر جلد 11، صفحہ 710۔ جب تیسری جنگ عظیم کے آثار نظر آئے تو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے یورپ کے بعض ممالک کے پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کر خطاب کیا اور اس کے نقصانات سے دنیا کو آگاہی کروائی۔ چنانچہ حضور ایدہ اللہ تعالی نے برطانوی پارلیمنٹ کے ہاؤس آف کامنز میں 22 اکتوبر 2008 کے اپنے خطاب میں فرمایا، گزشتہ صدی میں 2 عالمی جنگیں لڑی گئی ہیں، ان کی جو بھی وجوہات تھیں، اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک ہی وجہ سب سے نمایاں دکھائی دیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ عدل کو صحیح رنگ میں قائم نہیں کیا گیا تھا، اور پھر وہ آگ جو بظاہر بجھی ہوئی معلوم ہوتی تھی دراصل سلگتے ہوئے انگارے تھے، جن سے بالآخر وہ شعلے بلند ہوئے جنہوں نے دوسری مرتبہ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آج بھی بے چینی بڑھ رہی ہے، وہ جنگیں اور دیگر اقدامات جو امن کو قائم کرنے کی خاطر کیے جا رہے ہیں ایک اور عالمی جنگ کا پیش خیمہ بن رہے ہیں۔ موجودہ اقتصادی اور سماجی مسائل اس صورتحال میں اور بھی زیادہ ابتری کا باعث بن رہے ہیں۔ قرآن کریم نے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے بعض سنہری اصول عطا فرمائے ہیں۔ یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ہوس سے دشمنی بڑھتی ہے، کبھی یہ ہوس توسیع پسندانہ عزائم سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی اس کا اظہار قدرتی وسائل پر قبضہ کرنے سے ہوتا ہے، اور کبھی یہ ہوس اپنی برتری دوسروں پر ٹھونسنے کی شکل میں نظر آتی ہے۔ یہی لالچ اور ہوس ہے جو بالآخر ظلم کی طرف لے جاتی ہے، خواہ یہ بے رحم جابر حکمرانوں کے ہاتھوں سے ہو جو اپنے مفادات کے حصول کے لیے لوگوں کے حقوق غصب کر کے اپنی برتری ثابت کرنا چاہتے ہوں، یا جارحیت کرنے والی افواج کے ہاتھوں سے ہو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مظلوموں کی چیخو پکار کے نتیجہ میں بیرونی دنیا مدد کے لیے آ جاتی ہے۔ بہرحال اس کا نتیجہ جو بھی ہو، ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنہری اصول سکھایا ہے کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھوں کو ظلم سے روک کر، کیونکہ بصورت دیگر اس کا ظلم میں بڑھتے چلے جانا اسے خدا کے عذاب کا مورد بنا دے گا، بس اس پر رحم کرتے ہوئے اسے بچانے کی کوشش کرو۔ یہ وہ اصول ہے جو معاشرہ کی چھوٹی سے چھوٹی اکائی سے لے کر بین الاقوامی سطح تک اطلاق پاتا ہے۔ قیام امن کے لیے سب سے ضروری چیز عدل کا قیام ہے، اور اصول عدل کی پابندی کے باوجود اگر قیام امن کی کوششیں ناکام ثابت ہوں تو مل کر اس فریق کے خلاف جنگ کرو جو ظلم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ عالمی بحران اور امن کی راہ، صفحہ 1516۔ پھر حضور ایدہ اللہ تعالی نے برطانوی پارلیمنٹ کے ہاؤس آف کامنز میں 11 جون 2013 کو ممبران پارلیمنٹ سے خطاب میں جنگ کی ہولناک تباہی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ہم سبھی پچھلی 2 عالمی جنگوں کی ہولناک تباہیوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ بعض ممالک کی پالیسیوں کی وجہ سے ایک اور عالمی جنگ کے آثار دنیا کے افق پر نمودار ہو رہے ہیں۔ اگر عالمی جنگ چھڑ گئی تو مغربی دنیا بھی اس کے دیر تک رہنے والے تباہ کن نتائج سے متاثر ہوگی۔ آئیں خود کو اس تباہی سے بچا لیں، آئیں اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو جنگ کے مہلک اور تباہ کن نتائج سے محفوظ کر لیں، کیونکہ یہ مہلک جنگ ایٹمی جنگ ہی ہوگی۔
اور دنیا جس طرف جا رہی ہے اس میں یقینی طور پر ایک ایسی جنگ چھڑنے کا خطرہ ہے۔ عالمی بحران اور امن کی راہ، صفحہ 129۔ اسی طرح 4 دسمبر 2012 کو حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے یورپین پارلیمنٹ برسلز بیلجیم میں اپنے خطاب میں نفرت اور جنگ سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، مظالم کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر انہیں پھیلنے دیا گیا تو نفرت کے شعلے لازماً تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، اور پھر یہ نفرت اس حد تک بڑھ جائے گی کہ دنیا حالیہ معاشی بحران سے پیدا ہونے والے مسائل کو بھی بھول جائے گی، اور اس کی جگہ پہلے سے بھی بڑھ کر ہولناک صورتحال کا سامنا ہوگا۔ اس قدر جانیں ضائع ہوں گی کہ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ بس یورپین ممالک جو دوسری جنگ عظیم میں بڑے نقصان دیکھ چکے ہیں، ان کا فرض ہے کہ وہ ماضی کے اپنے تجربہ سے سبق حاصل کریں اور دنیا کو تباہی سے بچائیں۔ عالمی بحران اور امن کی راہ، صفحہ 96۔ ہیومینٹی فرسٹ نے یورپ کے غریب ممالک میں خدمت کی توفیق پائی تو انہی کی رہنمائی اور دعاؤں سے۔ پارلیمنٹ میں حضرت خلیفۃ المسیح کی آواز کو یورپ کے حکمرانوں نے سنا تو اسی زمانہ میں افریقہ کے بادشاہ جلسہ سالانہ میں شمولیت کر کے خلافت کی برکت سے فیض یاب ہوئے تو اسی جگہ خلیفہ وقت کی آواز کے براہ راست تراجم کو مختلف ممالک کے لوگوں تک پہنچانے کا صحرا بھی اسی دور کو حاصل ہے۔ جلسہ سالانہ اور جماعتی پروگرامز کے لیے بڑے بڑے پلاٹس کی رجسٹری جماعت کے نام ہوئی تو اسی عرصہ میں مبلغین کو تیار کرنے کے لیے جامعات کھلے تو وہ بھی اس زمانے کے مسیح موعود علیہ السلام کے خلفائے کرام کے ذریعے سے۔ اسلام کا پیغام یورپ کے کونے کونے تک پھیلانے کے منصوبے بنے تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے جانشینوں کے ہاتھوں۔ تحریک جدید و وقف جدید کو یورپ میں پذیرائی ہوئی تو بھی خلافت کی آواز سے۔ وصیت کے نظام میں ایک نئی جان پڑی اور موسیان کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے کو ملا، وہ بھی انہی ہستیوں کی کوششوں سے۔ واقفین نو کی اسکیم کا پودا جو لگا اور اس کی شاخیں جو مختلف ممالک میں پھلیں اور پھولیں، وہ خلافت کی مرہون منت تو ہیں ہی، لیکن اس کی شروعات بھی اس خطہ کے حصہ میں آئی۔ بڑے بڑے جلسوں کے نظارے دنیا نے جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیکھے، ہاں ان کی شروعات جو ہوئی وہ بھی یورپ سے ہوئی۔ اسی طرح کا ایک جلسہ سالانہ 2001 میں جرمنی میں ہوا، جب 2001 میں برطانیہ میں فٹ اینڈ ماؤتھ کی بیماری پھیل جانے کے باعث جلسہ سالانہ برطانیہ کا انعقاد ممکن نہ رہا تو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اس سال جرمنی میں مرکزی جلسہ سالانہ منعقد ہو۔ اس موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ تعالی جرمنی تشریف لائے اور اس جلسہ کو رونق بخشی۔ یہ جلسہ منہائم کی مئی مارکیٹ میں منعقد ہوا اور اس میں 60 سے زائد ممالک کے 48,600 احباب نے شرکت کی۔ اس موقع پر پہلی مرتبہ سرزمین جرمنی پر عالمی بیعت کی تقریب بھی عمل میں آئی۔ ماخوذ از الفضل انٹرنیشنل 7 ستمبر 2001، صفحہ اول۔ الفضل قادیان کے بعد ربوہ سے بہت کامیابی سے شائع ہو رہا تھا۔ پاکستان میں جماعت کی مخالفانہ حالت کے پیش نظر اس کا انٹرنیشنل ایڈیشن 1996 میں لندن سے ہفتہ وار جاری کیا گیا، جو بڑی کامیابی کے ساتھ اب روزنامہ ہو چکا ہے۔ الفضل کو جب یہ اعزاز ملا کہ وہ آن لائن چھپے اور برق رفتار لہروں کے ذریعہ دنیا کے گھروں میں پہنچے تو یہ معجزہ بھی یورپ کو نصیب ہوا۔ جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالی نے روزنامہ الفضل آن لائن کے اجرا کے موقع پر فرمایا، الفضل کے 106 سال پورے ہونے پر لندن سے الفضل آن لائن ایڈیشن کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ اخبار روزنامہ الفضل آج سے 106 سال پہلے حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کی اجازت اور دعاؤں کے ساتھ 18 جون 1913 کو شروع فرمایا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد کچھ عرصہ لاہور سے شائع ہوتا رہا، پھر حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی قیادت میں یہ ربوہ سے نکلنا شروع ہوا۔ اس قدیم اردو روزنامہ اخبار کا لندن سے الفضل آن لائن ایڈیشن کا مورخہ 13 دسمبر 2019 سے آغاز ہو رہا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی آغاز ہو جائے گا، جو بذریعہ انٹرنیٹ دنیا بھر میں ہر جگہ بڑی آسانی کے ساتھ دستیاب ہوگا۔ اس کی ویب سائٹ alfazlonline.org تیار ہو چکی ہے اور پہلا شمارہ بھی اس پر دستیاب ہے۔ اس میں الفضل کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے بہت کچھ موجود ہے، جو ارشاد باری تعالیٰ کے عنوان کے تحت قرآن کریم کی آیات بھی آیا کریں گی۔
اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کے اقتباسات بھی ہوں گے۔ اسی طرح بعض احمدی مضمون نگاروں کے مضمون اور دوسرے جو اہم مضامین ہیں وہ بھی ہوں گے۔ نظمیں بھی احمدی شعراء کی ہوں گی۔ یہ اخبار ویب سائٹ کے علاوہ ٹویٹر پر بھی موجود ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودات 13 دسمبر 2019، الفجر انٹرنیشنل 30 جنوری 2020، صفحہ 8۔ مورخہ 23 مارچ 2023 سے یہ اب روزنامہ الفضل انٹرنیشنل میں مدغم ہو چکا ہے، فالحمدللہ علی ذالک۔ وہ ثمر بار و سرسبز درخت جو کہ ہر عالم میں شاخیں اور ٹہنیاں بکھیر رہا ہے، اور اس کے تمام رنگ برنگے پھل و پھول کا احاطہ کرنا انسان کا کام نہیں، لیکن صرف چند ایک کی تفصیل پیش کی جاتی ہے۔ یورپ میں جماعتی مشن کا آغاز اور خلفائے کرام کے دورہ جات۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اطلاع دی تھی، ایسا ہی ہوا، اور آپ کے بعد دوسری قدرت کا ظہور آپ علیہ السلام کے پہلے خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ کے رنگ میں ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کا پہلا مشن انگلستان میں 1913 میں شروع کیا گیا، جب حضرت چوہدری فتح محمد سیال صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کو تبلیغ کی غرض سے اس ملک میں بھجوایا گیا۔ الحمدللہ یوں بیرون ہند یورپ میں پہلے مشن کی بنیاد پڑی۔ اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ کے افضال اس قدر ہونے لگے کہ ان کا شمار کرنا اور سب کو ایک مضمون میں جمع و تحریر میں لانا ایک مشکل امر ہے۔ اس لیے صرف چند ایک تبلیغی مراکز و مشن ہاؤسز جو کہ یورپ کی سرزمین پر خلفائے کرام کے دور میں شروع کیے گئے یا پروان چڑھے، قلم بند کیے جا رہے ہیں۔ یوں تو امریکہ کی سرزمین پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی پیغام حق پہنچ چکا تھا، لیکن 1920 میں باقاعدہ امریکہ میں احمدیہ مشن خلافت ثانیہ کے دور میں قائم ہوا، جب حضرت مفتی محمد صادق صاحب وہاں مبلغ کے طور پر تشریف لے گئے۔ 1924 میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یورپ کا تاریخی دورہ فرمایا اور اٹلی اور فرانس کے ذریعہ برطانیہ تشریف لے گئے اور ان تمام ممالک میں براہ راست مسیح محمدی علیہ السلام کی آواز کو پہنچایا۔ تحریک جدید کے اجراء کے بعد جماعت احمدیہ تبلیغ کے ایک نئے دور میں داخل ہوئی۔ اسپین، ہنگری، البانیہ، یوگوسلاویہ، اٹلی اور پولینڈ میں جماعت کے مشنز کا قیام ہوا۔ اس کے بعد کچھ ہی عرصہ میں متعدد ممالک میں جماعت کے مشنز قائم ہونا شروع ہوئے، جن میں فرانس، سوئٹزرلینڈ، ہالینڈ، جرمنی اور اسکاٹ لینڈ شامل ہیں۔ اپریل 1954 میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سوئٹزرلینڈ، ہالینڈ، اٹلی، آسٹریا، جرمنی اور انگلستان کو دوبارہ اپنے دورہ سے شرف بخشا۔ اس دوران آپ نے ہر مقام پر خطابات اور ملاقاتوں کے ذریعہ احمدیت کے پیغام کو پہنچایا۔ 1956 میں حضور رضی اللہ عنہ نے سکنڈینیویا کے ممالک میں تبلیغ کی غرض سے مبلغین بھجوائے، اور اس طرح سویڈن، ڈنمارک اور ناروے میں احمدیت کا پیغام آپ کے بھجوائے ہوئے مبلغین کے ذریعہ پہنچا۔ جماعت احمدیہ کا قدم خلافت ثالثہ کے دور میں بھی آگے بڑھتا اور پھلتا رہا۔ 1973 میں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ یورپ تشریف لے گئے، جس کے دوران انگلستان، ہالینڈ، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، اٹلی، سویڈن اور ڈنمارک کا دورہ کیا۔ 1976 میں آپ نے امریکہ اور کینیڈا کا دورہ فرمایا، جس سے واپسی پر آپ انگلستان، سویڈن، ناروے، ڈنمارک، مغربی جرمنی، سوئٹزرلینڈ اور ہالینڈ بھی تشریف لے گئے۔ 1980 میں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ نے وہ تاریخی دورہ فرمایا جو کہ 3 براعظم اور 13 ممالک پر محیط تھا۔ ان ممالک میں مغربی جرمنی، سوئٹزرلینڈ، آسٹریا، ڈنمارک، سویڈن، ناروے، ہالینڈ، اسپین، نائجیریا، گھانا، کینیڈا، امریکہ اور انگلستان شامل تھے۔ اسی دورہ کے دوران آپ رحم اللہ نے 9 اکتوبر 1980 کو اسپین میں مسجد بشارت کی بنیاد رکھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ نے جب جماعت احمدیہ کی کمان سنبھالی تو احمدیوں کے خلاف پاکستان بھر میں ایک خطرناک آگ بھڑکائی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ جو جماعت احمدیہ کا والی و وارث ہے، اس کا فیصلہ حضرت خلیفۃ المسیح رحم اللہ کی حفاظت کا تھا، اور اس کا ارادہ تھا کہ وہ نہ صرف حضرت خلیفۃ المسیح رحم اللہ کو دشمن کے وار سے بچائے، بلکہ ہجرت کی صورت میں جماعت احمدیہ کو ایک نیا مرکز عطا کر کے
اس کی ترقی کے پہلے سے بھی بڑھ کر راستے کھول دے۔ یعنی آپ رحم اللہ برطانیہ تشریف لے گئے۔ اس سنہری دور میں یورپ کے نئے ممالک جماعت احمدیہ میں داخل ہوتے رہے۔ ان میں سے بعض ایسے ممالک بھی تھے جن میں احمدیت کا پودا خلافت ثانیہ اور خلافت ثالثہ میں لگ چکا تھا، مگر بعض وجوہات کی بنا پر وہاں سے احمدی کسی اور ملک میں ہجرت کر گئے تھے یا جماعت سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ آپ رحم اللہ دوبارہ احمدیت کو قائم کرنے کا درد رکھتے تھے، اور آپ کی یہ بھی خواہش اور کوشش تھی کہ جماعت نئے ممالک تک بھی حق کی آواز جلد سے جلد پہنچائے۔ خدا کے فضل سے آپ رحم اللہ کے دور میں یہ کام بہت تیزی سے ہوا۔ وہ ممالک جو خلافت رابعہ کے دوران احمدیت کی صداقت کے قائل ہوئے، ان میں یوکرین، تاتارستان، رومانیہ، بلغاریہ، سلوینیا، بوسنیا، چیک ریپبلک، کوسووو، مالٹا اور دیگر کئی ممالک شامل ہیں۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ نے اپنے دور میں خود بھی متعدد دراجات کے ذریعہ دنیا والوں کو براہ راست اسلام کی حقیقی تعلیم سے روشناس کرنے کی صحیح فرمائی۔ ان ممالک میں ناروے، سویڈن، ڈنمارک، جرمنی، آسٹریا، سوئٹزرلینڈ، فرانس، لکسمبرگ، ہالینڈ، اسپین، کینیڈا، بیلجیم اور آئرلینڈ شامل ہیں۔ ان میں بعض ممالک ایسے بھی ہیں جن میں پہلی بار کسی خلیفۃ المسیح رحم اللہ نے قدم رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی قیادت تلے ترقی کی راہوں پر گامزن ہے۔ آپ کی خلافت کے دور میں جبرالٹر، اسٹونیا، مونٹینیگرو، لٹویا، آئس لینڈ، سربیا، لتوینیا اور بعض اور یورپ کے ممالک اس سرسبز درخت کے ساتھ پیوند جوڑ کر اس کی ثمربار شاخیں بنی اور بنتی جا رہی ہیں۔ جلسہ سالانہ 2019 کے موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس وقت تک دنیا کے 213 ممالک میں احمدیت کا پودا لگ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ 35 سالوں میں 122 نئے ممالک اللہ تعالیٰ نے جماعت کو عطا فرمائے ہیں۔ اسلام کی حقیقی تعلیم کو دنیا کے کونے کونے پر قائم کرنے کی خاطر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ خود بھی براہ راست دورہ کرتے ہیں۔ ان دورہ میں یورپین ممالک جرمنی، فرانس، آئرلینڈ، ہالینڈ، بیلجیم، ڈنمارک، سویڈن، ناروے، اسپین اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ ماخوذ از الفضل انٹرنیشنل، 22 مئی 2020، صفحہ 29۔ بر اعظم یورپ میں مساجد کی تعمیر کی ایک جھلک۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی شدید خواہش تھی کہ انگلستان میں توحید کی آواز کی بلندی کے لیے مسجد کی تعمیر ہو۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، یاد رکھیں انگلستان وہ مقام ہے جو صدیوں سے تثلیث پرستی کا مرکز بن رہا ہے۔ اس میں ایک ایسی مسجد کی تعمیر جس پر سے 5 وقت لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہو کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ یہ ایک عظیم الشان کام ہے جس کے نیک اثرات نسلاً بعد نسلاً پیدا ہوتے رہیں گے اور تاریخیں اس کی یاد کو تازہ رکھیں گی۔ وہ مسجد ایک مرکزی نقطہ ہوگی جس میں سے نورانی کرنیں نکل کر تمام انگلستان کو منور کر دیں گی۔ پس اے صاحب ثروت احباب، بلند حوصلگی سے اٹھو اور ہمیشہ کے لیے ایک نیک یادگار چھوڑ جاؤ۔ الفضل، قادیان، 22 جنوری 1920، صفحہ 3۔ خدا تعالیٰ نے جلد ہی جماعت احمدیہ کو لندن میں خلافت ثانیہ کے دور میں اپنی مسجد تعمیر کرنے کے لیے جگہ عنایت فرمائی۔ حضور رضی اللہ عنہ نے اس خوشی کے موقع پر 9 ستمبر 1920 کو ایک جلسہ ڈلہوزی میں کیا اور اس مجوزہ مسجد کا نام مسجد فضل رکھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ 22 اگست 1924 کو لندن تشریف لائے۔ ویمبلے کانفرنس اور دوسرے بہت سارے تبلیغی پروگرامز منعقد ہوئے، اور اسی دوران حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے مسجد فضل کا سنگ بنیاد 19 اکتوبر 1924 برود اتوار رکھا۔ جولائی 1967 کو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ نے ڈنمارک کے شہر کوپن ہیگن میں مسجد نصرت جہاں کا افتتاح فرمایا۔ 20 اگست 1976 کو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ نے سویڈن کے شہر گوٹنبرگ میں مسجد ناصر کا افتتاح فرمایا۔ 1980 میں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ نے ناروے کے شہر اوسلو میں مسجد نور کا افتتاح فرمایا۔
2 اکتوبر 1980 کو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ نے انگلستان کے شہر بریڈفورڈ میں مسجد بیت الحمد کا افتتاح فرمایا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ نے بنفس نفیس اسپین تشریف لے جا کر مورخہ 9 اکتوبر 1980 کو دورہ یورپ کے دوران مسجد بشارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ نے مورخہ 10 ستمبر 1982 کو اسپین کے شہر پیدرو آباد میں 700 سال بعد تعمیر ہونے والی مسجد بشارت کا افتتاح فرمایا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ نے برطانیہ کی نئی اور وسیع مسجد کے لیے 24 فروری 1995 کو 5 ملین پاؤنڈ کی تحریک فرمائی۔ 28 مارچ 1999 کو حضور رحم اللہ نے بیت الفتوح کی مجوزہ جگہ پر نماز عید الاضحیٰ پڑھائی، اور اسی سال 19 اکتوبر کو حضور نے مسجد بیت الفتوح کا سنگ بنیاد رکھا۔ 16 فروری 2001 کو حضور رحم اللہ نے اس مسجد کے لیے مزید 5 ملین پاؤنڈ کی تحریک فرمائی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی من نصرہ العزیز نے 3 اکتوبر 2003 کو اس کا افتتاح فرمایا۔ اس مسجد میں بیک وقت 10,000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مغربی یورپ کی سب سے بڑی مساجد میں شمار کی جاتی ہے۔ حال ہی میں 14 مارچ 2023 کو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی نے اس مسجد کی نو تعمیر شدہ عمارت کا افتتاح فرمایا۔ 5 اکتوبر 1982 میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ نے انگلستان کے شہر گلنگہیم میں احمدیہ مشن کا افتتاح فرمایا۔ 7 اکتوبر 1982 کو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ نے لندن کے علاقہ کرائیڈن میں احمدیہ مشن بیت السبحان کا افتتاح فرمایا۔ 1985 کو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ نے ٹلفرڈ اسلام آباد میں مسجد بیت الاسلام کا افتتاح فرمایا، اور بعد میں یہاں تعمیر نو کے بعد خلافت خامسہ میں مسجد مبارک وجود میں آئی۔ 13 ستمبر 1985 کو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ نے نن اسٹریٹ ہالینڈ میں نئے مرکز بیت النور کا افتتاح فرمایا۔ 17 ستمبر 1985 کو جرمنی کے شہر کولون میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ نے بیت النصر کا افتتاح فرمایا۔ 22 مئی 1986 کو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ نے گلاسگو میں اسکاٹ لینڈ کے نئے احمدیہ مشن بیت الرحمان کا افتتاح فرمایا۔ 1992 میں حضور نے جرمنی کے شہر گراس گیراؤ میں مسجد بیت الشکور کا افتتاح فرمایا۔ ماخوذ الفضل انٹرنیشنل 21 تا 31 مئی 2021، صفحہ 70 تا 73۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی من نصرہ العزیز نے 2011 میں ناروے کی مسجد کے افتتاح کے بارے میں اپنے ایک خطبہ میں بیان فرمایا۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے خطبے میں سن لیا ہے کہ ناروے میں مسجد نصر کا افتتاح ہوا ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے۔ یہاں سے بھی بعض لوگ گئے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھی ہے۔ بہت بڑی ہے، اور صرف شمالی یورپ کی بہت بڑی مسجد نہیں ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ مسجد بیت الفتوح کے بعد، خیال نہیں بلکہ یقین ہے، یقیناً یہ مسجد یورپ کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ وہاں کی جماعت تو بہت چھوٹی ہے، لیکن اس مسجد کو دیکھ کر لگتا ہے کہ بہت بڑی جماعت ہے، یا یہ بہت امراء کی جماعت ہے، لیکن دونوں باتیں غلط ہیں۔ نہ یہ بڑی جماعت ہے، نہ وہاں امیر لوگ زیادہ ہیں، صرف خیال آنے اور احساس پیدا ہونے کی ضرورت تھی۔ وہ جب آیا تو توجہ پیدا ہوئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ کے زمانے میں اس مسجد کی یہ زمین خریدی گئی تھی، اور اس پر ایک ہال تقریباً بیسمنٹ کی طرز پر بنایا گیا تھا۔ شاید اس وقت مسجد کی بیسمنٹ بنوانا چاہتے تھے۔ بہرحال بعد میں کچھ نقشہ بھی تبدیل ہوا۔ مرکز نے اس وقت 3-4 ملین کرونر یا تقریباً 4-5 لاکھ پاؤنڈ ان کی مدد کی تھی۔ پھر ان کو کہا گیا کہ اپنے وسائل سے یہ مسجد بنائیں۔ 2003 میں میں نے بھی ان کو توجہ دلائی۔ اس وقت سے توجہ دلانی شروع کی، لیکن ناروے کی جماعت اپنی جگہ سے ہلتی نہیں تھی۔ کبھی یہ مسئلہ آ جاتا تھا، کبھی دوسرا مسئلہ آ جاتا تھا۔ مجھے بھی انہوں نے اتنا تنگ کیا کہ میں نے ان کو کہہ دیا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس سے کریں۔ اگر بڑی مسجد نہیں بن سکتی تو ایک چھوٹی سی مسجد کہیں اور جا کے چھوٹی جگہ لے کے بنا لیں۔ پھر جماعت خود بھی ایک وقت میں سوچنے لگ گئی کہ اس پلاٹ کو بیچ دیا جائے۔ کچھ نے رائے دی کہ نہیں بیچنا چاہیے۔ بہرحال پھر آخر فیصلہ ہوا کہ بڑا باموقع پلاٹ ہے، شہر سے جو سڑک ایئرپورٹ کو جاتی ہے اس پر واقع ہے، اونچی جگہ ہے، اس لیے اس کو بیچنا نہیں چاہیے۔ بہرحال جب ناروے جماعت نے ارادہ کیا اور اس توجہ دلانے پر ان کی آنکھیں کھلیں تو انہوں نے قربانیوں کی مثالیں بھی قائم کیں، جن کا اپنا ایک لمبا ذکر ہے۔
تقریباً 100 ملین کرونر سے زیادہ کی قربانی دے کر اس مسجد کی تکمیل ہوئی ہے۔ کرونر میں بعض دفعہ بعضوں کے علم میں حوالے یا ریفرنس نہیں ہوتے، تو یہ تقریباً 12 ملین پاؤنڈ بنتا ہے، 12 لاکھ نہیں، 12 ملین پاؤنڈ، بلکہ اس سے اوپر رقم بنتی ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 21 اکتوبر 2011، الفضل انٹرنیشنل، 11 نومبر 2011، صفحہ 6 تا 7۔ جرمنی میں 100 مساجد کی اسکیم کا ایک خاکہ۔ جلسہ سالانہ جرمنی 1989 کے موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ نے جماعت احمدیہ جرمنی کو 100 سالہ جشن تشکر کے حوالے سے ملک بھر میں 100 مساجد تعمیر کرنے کا منصوبہ عطا فرمایا۔ چنانچہ 100 مساجد اسکیم کے تحت پہلی باقاعدہ تعمیر ہونے والی مسجد جرمنی کے شہر وٹلچ میں بنائی گئی، جس کا نام بیت الحمد ہے۔ اس کا سنگ بنیاد نومبر 1998 میں رکھا گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ نے 2000 میں اس کا افتتاح کیا، رات یہاں قیام فرمایا اور اگلے روز تبلیغی نشست سے خطاب فرمایا۔ علاوہ ازیں مسجد نور الدین ڈار مشڈٹ، مسجد ناصر بریمن اور مسجد طاہر کوبلنز کا سنگ بنیاد خلافت رابعہ کے دور میں رکھ دیا گیا تھا۔ مسجد نور الدین ڈار مشڈٹ کا سنگ بنیاد 11 مئی 2002 کو رکھا گیا۔ مسجد ناصر بریمن کا سنگ بنیاد نومبر 2001 میں رکھا گیا۔ اسی طرح کیل شہر میں مسجد حبیب کی تعمیر کے لیے 3 ستمبر 1999 کو پلاٹ خرید لیا گیا تھا۔ خلافت رابعہ کے زمانے میں جو مزید پلاٹ خریدے گئے، ان میں رائٹ سٹیٹ میں مسجد بیت العزیز کے لیے پلاٹ 5 اپریل 2000 کو، جامعہ مسجد اوفن باغ کے لیے پلاٹ 7 اگست 2000، مسجد سمیع ہنوور کے لیے پلاٹ 20 اپریل 2001 کو، بیت العلیم ورسبرگ کے لیے پلاٹ 14 ستمبر 2001، مسجد الہدا یوسینجن کے لیے پلاٹ 12 فروری 2002 اور مسجد بشیر بینشیم کے لیے پلاٹ 9 دسمبر 2002 کو خریدے گئے۔ ان پلاٹوں کی منظوری حضور خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ سے حاصل کی گئی، تاہم ان کی تعمیر عہد خلافت خامسہ کے ابتدائی سالوں میں ہوئی۔ ماخوذ از روزنامہ الفضل لندن آن لائن، 4 جون 2020، صفحہ 6 تا 7۔ اب تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 75 سے زائد مساجد جرمنی کی سرزمین میں بن چکی ہیں یا بننے کے آخری مراحل میں ہیں۔ جرمنی جماعت ارادہ رکھتی ہے کہ وہ 100 مساجد کے ٹارگٹ کو جلد پورا کر لے، انشاءاللہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے جماعت احمدیہ جرمنی کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا، انشاءاللہ تعالی جرمنی یورپ کا پہلا ملک ہوگا جہاں کے 100 شہروں یا قصبوں میں ہماری مساجد کے روشن مینار نظر آئیں گے، اور جس کے ذریعے سے اللہ کا نام اس علاقے کی فضاؤں میں گونجے گا، جو بندے کو اپنے رب کے قریب لانے والا بنے گا۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 16 جون 2006، الفضل انٹرنیشنل، 7 تا 13 جولائی 2006، صفحہ 6۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے مبارک الفاظ سے میں اپنا مضمون ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ ترقیات تو ہونی ہے، اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ سلسلہ کی پوری ترقی کے نظارے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عہدوں کو پورا کرنے والا بنائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے پورا ہونے کا نظارہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ سکیں۔ ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، ہمارے عمل اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں، ہم خلافت کا صحیح ادراک حاصل کرنے والے ہوں، اور اس بارے میں اپنی نسلوں کو بتانے والے ہوں، تاکہ قیامت تک ہماری نسلیں اس نعمت سے فیض یاب ہوتی چلی جائیں۔ اور جو احمدی ہیں ان سب کو توفیق دے کہ وہ حقیقی رنگ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہوں اور حقیقی احمدی بنے، اور وہ مسلمان جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی تک پہچان نہیں رہے، اللہ تعالیٰ انہیں پہچاننے اور بیعت میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام دنیا میں ہم جلد از جلد اسلام کا جھنڈا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لہراتے ہوئے دیکھیں، اور تمام دنیا میں ہم توحید کو قائم ہوتا ہوا دیکھیں۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 28 مئی 2021، الفضل انٹرنیشنل، 18 جون 2021، صفحہ 9۔